السلام علیکم، میں ہوں نجم الوی اور واچنگ مائی ویلاگ چینل۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو بہت ہی وائرل ہوئی اور بہت یوٹیوب پہ دیکھی گئی کہ ایک مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ بھئی حج جو ہے وہ اگر گھوڑے پہ یا اونٹ پہ جا کے کرا جائے یا پیدل جائیں تو اس کا ڈبل حج کا ثواب ہوتا ہے۔ کچھ اس قسم کی باتیں کر رہے تھے، چونکہ میرے خیال سے ان کے خیال میں ہوائی جہاز میں جانا جو ہے وہ حرام ہے، اور حرام تو ہمارے یہاں بڑی جلدی جو ہے ہر چیز کو کہہ دیا جاتا ہے۔ جو اصل چیز ہے اس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی۔ جو لوگ منع ہے کھانا، کہ حلال کی بھی چیز کھانا منع ہے یا جھڑکے کی، کہنے کا مطلب ہے ایک زمانے میں آواز آتی تھی بھائی ٹی وی حرام ہے، ٹیلی ویژن حرام ہے، لیکن جب خود آنے لگے ٹی وی پہ تو وہ حلال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ لاؤڈ اسپیکر حرام ہے، لیکن جب خود بولنا شروع کیا، اذان دینا شروع کی تو وہ حلال ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے حرام ہوتی چیز، پھر بعد میں فتوے وتوے آتے ہیں اور وہ حلال ہو جاتی ہے۔ کچھ اسی طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ مقصد یہ کہنے کا کہ دنیا ترقی کر رہی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ گھوڑوں پہ جاتے تھے، پیدل جاتے تھے، یا جس طریقے پہ جاتے تھے، اصل مقصد تھا حج کرنا۔ حج کرنے آپ جیسے بھی جائیں، آج کل کے جدید دور میں جو ہے آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں، 2 3 4 گھنٹے میں جو ہے اپنے ملک یعنی انڈیا پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے یا کہیں سے بھی اڑ کے جو ہے 2 3 4 گھنٹے میں جو ہے آپ سعودی عرب جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے حج کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ اگر آپ پیدل نکلے تو تقریباً 1 سال تو لگے گا آپ کو وہاں پہنچنے میں پیدل۔ تو پرانے زمانے میں اور طریقہ تھا، اس زمانے میں اور طریقہ ہے، لیکن ہمارے مولانا حضرات جو ہیں، جو کہ جو بڑے بڑے اسکالر ہیں، وہ تو ایسی بات نہیں کرتے، لیکن یہ کہ ہمارے یہاں جو لیڈران مولانا صاحب ہیں، جو جعلی کہہ لیں یا اصلی کہہ لیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس قسم کے بات کوئی کرتا ہے تو اس کو سمجھایا کیوں نہیں جاتا، اس کی تردید کیوں نہیں آتی ہے، ان صاحب کو بتایا کیوں نہیں جاتا کہ بھائی صاحب ایسے آج کل جہاز ایجاد ہو گئے ہیں اور ان میں بھی جایا جا سکتا ہے، پانی کے جہاز پہ لوگ جاتے ہیں، لیکن اس قسم کی باتیں کرنے سے اپنے مذہب کو بدنام کرنا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کو کون سدھارے گا؟ یعنی ہمارے ملک میں اس قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں، اور وہ سب سے بڑی وجہ اس کی ہے جہالت۔ اب ان کے علاقوں میں اسکول بنانا بھی حرام ہے، انگلش پڑھنا حرام ہے، انگلش بولنا حرام ہے، لیکن دوائیں ساری انگلشوں میں استعمال کرنا ہوتی ہیں۔ لینڈ کروزر میں بیٹھ کے اترتے ہوئے آپ اکثر دیکھتے ہیں، وہ بھی حلال ہے، لینڈ کروزر حلال ہے، لیکن سستی گاڑی جو ہے وہ حرام ہے۔ مقصد یہ کہنے کا کہ یہ جو لیڈران بن جاتے ہیں یا اس قسم کے بیان دیتے ہیں اور سارے دنیا میں لوگ تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ سعودی عرب میں تو اس طرح کے لوگ نہیں ہیں، دن رات بیٹھ کے سعودی عرب کے قصے سنا رہے ہوتے ہیں، یعنی وہاں کی مثال دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ وہاں پہ کوئی فرقہ ورقہ کوئی چکر ہی نہیں ہے، کوئی جلوس پلوس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ یہاں بیٹھے ہوئے صرف چندے کے چکر میں جو ہے اجتماع کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے۔ مقصد یہ، میں ان کے خلاف بات نہیں کر رہا، مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے اگر کوئی بیان بازیاں کریں یا ہر چیز کو حرام حلال کریں تو پھر اس کا تو تھوڑا سا ٹرائل کرنا تھوڑا سا ضروری ہوتا ہے، اور آپ لوگوں کو بتانا بھی ہوتا ہے کہ بھئی حرام ہے، ٹی وی ٹھیک ہے، کرکٹ حرام ہے، اور باقی ساری چیزیں ہیں۔ چینل پہ آ کے نامحرم کے ساتھ بیٹھ کے ٹاک شو میں آنا وہ حلال ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہی پاس میں کہتے تھے کہ بے نظیر جو ہے عورت کی حکمرانی نہیں چلے گی، پھر عورت کی پارٹی میں چلے گئے۔ تو کوئی ان سے پوچھے کہ بھائی کوئی ایک زبان تو رکھیں۔ خیر اس کے بعد پاکستان کی عوام جو ہے وہ جب سے پاکستان بنا ہے، ویسے تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سیم ہی چکر ہے کہ 2 3 پارٹیوں کے بیچ میں ان سارے ملکوں کی عوام پس رہی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پہلے جو ہے پیپلز پارٹی اور پاکستان پی ایم ایل این، یعنی پاکستان مسلم لیگ، نون ضرور کہہ دوں کہ پاکستان مسلم تو قائد اعظم کی تھی، اس کو انہوں نے ہائی جیک کر لیا، جیسے جماعت اسلامی کو کر لیا تھا اسی طرح اس کو بھی کر لیا، میرا خیال ہے۔ لیکن نون لیگ نے تو کیا ہے، جماعت اسلامی تو خیر ابھی بھی جو ہے بالکل پاک صاف جماعت ہے، کوئی ایسا کوئی اسکینڈل بڑا نہیں ہے ان کا۔ تو یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان میں پہلے عوام پس رہی تھی، 2 پارٹیوں کے درمیان، اب 3 پارٹیوں کے درمیان پس رہی ہے، یعنی پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی بھی شامل ہو گئی ہے۔ یعنی حد یہ ہے
عوام پستی کیسے ہے؟ آپ ڈی ویلیو کرے جا رہے ہیں کرنسی کو، چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، آپ پوچھو کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں ہم نے لوگوں کی تنخواہیں بڑھا دی، یعنی گورنمنٹ سرونٹ کی تنخواہیں جو ہے ہم نے بڑھا دی کچھ پرسنٹ۔ ان سے یہ پوچھے کہ تنخواہ بڑھانے کا فائدہ کیا؟ ڈی ویلیو زیادہ کی ہے، تنخواہ کم بڑھائی ہے۔ پہلے ایک آدمی کماتا تھا، پورا گھر چلتا تھا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ آج پورا گھر کماتا ہے لیکن گھر نہیں چل رہا ہوتا، یعنی بجلی ایک تنخواہ تو بجلی کی بل لے جاتی ہے، یعنی یوٹیلیٹی بل جو ہے ایک پوری تنخواہ لے جاتے ہیں۔ دوسری تنخواہ میں آدمی کھاتا ہے، کپڑے اور اسکول کا خرچہ وہ الگ ہے۔ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اسکول دینا، نہیں دیے، گورنمنٹ اسکول سب ختم کر دیے، اس لیے گورنمنٹ اسکول برباد ہوں گے تو پرائیویٹ چلیں گے، اور پرائیویٹ سارے اسکول جو ہیں وہ ہمارے لیڈران کے ہیں، تو وہ کبھی گورنمنٹ ہاسپٹل تو ٹھیک کریں گے نہیں۔ یہ بہت بڑی سچائی ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہمارے لیڈران کی بسیں چل رہی ہیں، ٹرینیں چل رہی ہیں، جہاز چل رہے ہیں، تو وہ پی آئی اے کیسے ٹھیک ہوگی جب اپنی ایئر لائن چل رہی ہے؟ وزیر اعظم صاحب کی یوسف رضا گیلانی کی ایئر لائن کہلاتی ہے، کون سی ہے، بلو ایئر یا بھوجا تھی یا دوسری تھی، بہت سے لیڈران ہیں جن کے حصے بکھڑے ہیں، اپنی ایئر لائنیں چل رہی ہیں، تو وہ پی آئی اے جو ہے برباد تو کریں گے۔ جہاں جہاں وہ رجسٹر ہے وہاں سے ان رجسٹر کر کے اپنے پلین رجسٹر کرائیں گے اور وہاں جائیں آئیں گے اور مزے کریں گے، یا پھر باہر کے دوسری کمپنیوں سے پیسے کک بیک لیں گے اور ان کو جو ہے پی آئی اے کے اسٹیشن جو ہے فروخت کر دیے جائیں گے۔ پی آئی اے کے پچھلے دنوں ہوٹل کے پیچھے لگے تھے، روز گارڈن نیو یارک کا ہوٹل تھا پی آئی اے والوں کا، پوری کوشش کی کہ بھئی اس کو بیچا جائے، اور اس کے امیدوار سنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی تھے، کیونکہ مین ہیٹن کی سب سے ہاٹ جگہ، سب سے مہنگی جگہ پہ وہ ہوٹل ہے اور بہت چلنے والا ہوٹل ہے۔ ساری بات، نظریں تو سب کی گڑی ہیں، لیکن بس یہ ہے کہ تھوڑا سا حصے بخیر ٹھیک سے ہو نہ پائے، اور اپوزیشن کو بھی تھوڑا سا وہ حصہ ملنے کا کوئی چانس کم ہی نظر آ رہا تھا، اس وجہ سے بکا نہیں، ورنہ عوام سے آج کل اگر الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن بھی ظاہری بات ہے مار دھاڑ اور سب کچھ کر کے جو ہے 30% لوگ ووٹ ڈالتے ہیں جس پہ یہ لوگ آتے ہیں۔ اسلامی قانون یہ کبھی نہیں لائیں گے، اگر وہ قانون لے آئے تو پھر یہ سارا سسٹم ہی ٹھیک ہو جائے گا، اور ظاہری بات ہے سب سے زیادہ گردنیں کٹیں گی کس کی؟ انہی لوگوں کی، کیونکہ چور کون ہے؟ لیکن اسلامی قانون آیا بھی تو اس میں کرپشن کی سزا موت نہیں ہوگی، بس یہ ہلکی پھلکی نیچے عوام کو سزا دیں گے، اوپر والے اسی طرح لوٹتے رہیں گے۔ ایک زمانہ تھا وزیر اعظم کا پلین جو ہے وہ بڑا ہوتا تھا، یعنی 747 ہوتا تھا، آج کل پلین جو ہے وہ 12 سیٹوں کا ہو گیا، عمران خان آئے ہیں۔ تو یہ حال ہے، یعنی اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہائی رائز بلڈنگیں بنی ہیں، گھروں کی قیمت کا فلیٹ ہے، یعنی کراچی ڈیفینس میں جو فلیٹ ہے وہ 50 کروڑ روپے کا بھی فلیٹ ہے، ویسے تو 15-20 کروڑ سے تو شروع ہوتا ہے، اور 50 کروڑ روپے کا فلیٹ ہے ہائی رائز بلڈنگ میں۔ ایک زمانے میں 20-25 لاکھ کا 500 گز کا یا 400 گز کا گھر مل جاتا تھا، آج کل فلیٹ نہیں ملتا۔ خیر فلیٹ بھی 2-2 ہزار گز کے فلیٹ آج کل بنے ہوئے ہیں ساحل سمندر کے پاس، اور ہائی رائز بلڈنگ ہے، جتنا اوپر لیں گے آپ اتنے کروڑ کا ہوگا۔ ویسے عنقریب آپ سننے والے 2-2 ارب روپے کا بھی فلیٹ ہوگا جب ڈیمانڈ زیادہ بڑھے گی، اچھی جگہ رہنے۔ خیال ہے یہ ایک الگ بات ہے، آپ کو قرض اتارو ملک سواروں کے لیے بھی آپ سے پیسے لیے گئے، پتہ نہیں چلا بھئی پیسے کہاں ہیں، کون سے بینک میں رکھے نہیں پتہ، یا بھی پتہ نہیں مے فیئر میں لگ گئے پیسے جا کے، یا سعودی وہ سکون محل میں چلے گئے پیسے، کچھ نہیں پتہ چلا۔ تو یہ وہ چیزیں جو آپ کو بتائی نہیں جاتی ہیں۔ ہم لوگ آئی ایم ایف سے قرضہ مل جائے تو ہم ٹی وی پہ چیخ کے بتاتے ہیں مبارک ہو بھائی قرضہ مل گیا، 2-3 سال ہم اور چلیں گے، اس کے بعد پھر کسی سے پیسے مانگ لیں گے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاتا، کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ عوام کی قاتل ہے۔ اس وجہ سے ہے کہ بھئی وہ ٹیکس ان کا بھی ٹھیک ہے نا طریقہ، وہ اگر آپ کو قرضہ دیتے تو آپ سے کہتے ہیں یہ چیزیں مہنگی کر دو، جو ہر مہینے حساب سے ہمیں پیسے دے دیا کرو، اور یہ ساری چیزیں مہنگی جو عوام کی ہوتی ہیں۔ یہ لیڈران جو ہیں یہ نہ تو لینڈ کروزر خریدنا چھوڑتے ہیں، ارے بھئی ہمارے ملک میں سوزوکی بنی تو مفت میں بیٹھو، مفتے کی گاڑی تو وہ نہیں چاہیے، اگر کوئی پیسہ خرچ کر کے خریدے تو وہ لینڈ کروزر، بلٹ پروف، مرسیڈیز کچھ بھی خریدے، نہیں، عوام کے پیسوں سے انہی کے پاس مرسیڈیزیں نظر آتی ہیں جتنی بھی گھوم رہی ہوتی ہیں۔ باقی پاکستان میں بزنس مین دوسرے لوگ ہیں، ان کے پاس اتنی ایسی گاڑیاں نہیں ہیں جو گورنمنٹ کے لوگوں کے پاس ہیں، اس لیے کہ مفتے کی ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ اس لیے کہ عوام کے اوپر ٹیکس لگایا ہوا ہے، غریب عوام ہے، جتنا چاہو ڈی ویلیو کرو،
ان کو فرق نہیں پڑتا، 500 روپے لیٹر آپ پیٹرول بیچیں، انہیں فرق نہیں پڑتا۔ مقصد یہ کہنے کا، عمران خان صاحب آئے، ابھی تک تو کچھ بھی سستا نہیں ہے، مہنگا ہوئے جا رہا ہے۔ IMF کے جو صاحب ہیں حفیظ شیخ صاحب، ان کو حکومت نے بٹھایا ہے، تو وہ تو جب تک بیٹھے ہیں تب تک IMF کا قرضہ تو ختم ہی نہیں ہوگا، جہاں تک میرا خیال ہے۔ اب اندر خانے کیا مسئلے مسائل ہیں وہ ایک الگ بات ہے، وہ بھی بیچارے جاب ہی کر رہے ہیں، لیکن 2 جاب وہ کیسے کر رہے ہیں؟ یعنی IMF میں بھی جاب کر رہے ہیں اور پاکستان گورنمنٹ میں بھی سینیٹ کے لیے لڑنے والے ہیں۔ جو آدمی سینیٹ میں بیٹھ جائے گا، اس کے بیٹھنے کے بعد تو ملک کا قرضہ اترنا ہی نہیں مجھے لگتا ہے، کیونکہ ان کی سارے حلف نامے اور ساری محبتیں جو ہیں ان کو IMF کے قرضے کے ساتھ ہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ آپ قرضہ لیں۔ IMF سے انہوں نے گارنٹی لے لی ہوگی، میں 500 روپے کا ڈالر کر دوں گا، لیکن آپ کا قرضہ ضرور واپس کروں گا، اور اس میں سے میرے حصے کا خیال رکھیے گا۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ویسے ہی جرنل بات کر رہا ہوں۔ حفیظ شیخ صاحب تو اچھے آدمی ہیں، باقی ٹھیک ہے حکومت میں جائے، بس سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھئی ایک آدمی جب دوسری جگہ کام کر رہا ہے تو یہاں کیسے کرے گا؟ اس بہانے خیر سینیٹ کی سیٹ مل جائے گی مزید 5-6 سال کے لیے، جو بیٹھ جائیں گے اور پھر اپنی پالیسی دیں گے کہ یہ مہنگا کر دو، یہ مہنگا کر دو، ڈی ویلیو کر دو۔ تو عمران خان صاحب آئے تھے ملک کو ٹھیک کرنے، لیکن ٹھیک ہوتے ہوتے جو ہے وہ بہت خراب ہو گیا۔ عام آدمی جو ہے بیسک چیزیں تو کم از کم سستی ہونی چاہیے، کوئی ایسی پالیسی بنا دے۔ نہیں، شوگر ملیں ساری لیڈروں کی ہیں، اب جن لوگوں کی شوگر ملیں ہیں وہ حکومت میں کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ تو اپنا بزنس ہی ٹھیک کریں گے۔ نواز شریف صاحب نے پورا ملک برباد کر دیا، پھر کوشش ہو رہی لانے کی، پھر لڈیاں ڈالنے کے فلاں جگہ سے جیت گئے۔ یعنی ایک آدمی چور ملک کو لوٹ کے بھاگ گیا، لیکن آپ فیوچر میں دیکھیے گا یہی لوگ دوبارہ آ جائیں گے۔ آپ دیکھیے گا بیٹھ کے فیوچر میں کہ یہ لوگ دوبارہ آ جائیں گے۔ یہ کہنے کا مطلب، تو ہم آخر ایسے لوگوں کو کیوں لاتے ہیں؟ مقصد یہ کہنے کا کہ ان لوگوں کو کب تک ہم ٹرائی کرتے رہیں گے؟ ہمارے پاس اور کوئی لیڈر نہیں ہے۔ اسلامی قانون کیوں نہیں لاتے ہیں؟ اسمبلی میں بل لے کر آئے، پتہ چل جائے گا کتنے لوگ جو ہے کافر بیٹھے ہیں جو اسلامی قانون کو جو ہے وہ تسلیم ہی نہیں کر رہے، وہ اس بل کو پاس ہی نہیں ہونے دیں گے جس میں اسلامی قانون لانے کی بات ہوگی۔ اور جب وہ یہ کریں تو آپ کو پتہ چلے کتنے لوگ ہیں جو کانسٹیٹیوشن نہیں مانتے۔ قرآن شریف ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں ہر چیز کا مسئلہ موجود ہے، لیکن چوری کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ۔ تو یہ بھائی آپ نے جرم کیا، بات ختم، کہانی ختم، پیسہ ختم، اسی وقت کام ہو جاتا ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے اگر اسلامی قانون آ گیا تو ہماری عدالتیں کہاں جائیں گی؟ تو پہلے تو عدالتیں بھی رجسٹر کریں گی کہ بھئی اسلامی قانون نہیں ہونا چاہیے، جبکہ ڈیموکریسی انسانیت کی قاتل، یعنی ہمارے ملکوں میں، باہر ملکوں میں تو بہت اچھا چل رہا ہے، جب چاہتے ہیں قانون چینج کر دیتے ہیں۔ جس ملک نے ہمیں کانسٹیٹیوشن دیا ہے، جو شور مچا رہے ہیں نا کہ برٹن نے جو ہے ہمیں کانسٹیٹیوشن یہ دیا ہے، ان کے اپنے ملک میں اپنا کانسٹیٹیوشن کوئی نہیں ہے، ان کے روزانہ لاء بنتے ہیں، روزانہ ٹوٹتے ہیں، بہت کامیابی سے چل رہا ہے۔ تو ہمیں پھر اس کانسٹیٹیوشن کی کیا ضرورت ہے جو باہر کے لوگوں نے بنایا ہے اور جو لیڈروں نے بنایا ہے؟ یعنی جن لیڈر نے کانسٹیٹیوشن بنایا ہے ان کو پھانسی ہو گئی۔ اب ایک پھانسی ہو گئی تو کیا ہم یہ کہیں کہ بھئی ایک مجرم نے ہمارا کانسٹیٹیوشن بنایا ہے؟ اب اس بات پہ تو میرے خیال سے کسی نے غور نہیں کیا، تو اب غور کریں اور پتہ کریں کہ بھئی یہ کیا چکر ہے، کیا کہانی اندر چینج ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے چوروں کو فیور کرتا ہے، اس میں جو بنانے والوں نے ایسی کمزوریاں رکھی ہیں جس سے وہ بچ کے نکل جائیں۔ یہ بات ہے، کیونکہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو دکھائی جس میں وہ رشوت لے رہے ہیں، شکلیں دکھا دی، سب کچھ کر دیا، سزا کسی کو نہیں ملی اور سب خاموش بیٹھے ہیں، دوبارہ خبر آ ہی نہیں رہی۔ ایک خبر ہے جو ہر سال گرم ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی MQM نے یہ کیا وہ کیا، دوبارہ ایک فلم ہر سال جو ہے ایک ویڈیو چلا دی جاتی ہے، سارے پرانے کارنامے جو یاد دلا دیے جاتے ہیں۔ لیکن جو اصل کارنامہ نواز شریف کر کے گئے ہیں، انہوں نے بھی تو 17 قتل کروائے تھے طاہر القادری کے پارٹی کے لوگوں کے، اور یہ بھی بات مشہور ہے کہ بھئی وہ اپنے افتخار فاؤنڈری کی بھٹیوں میں لوگوں کو پھینک دیا کرتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہیں، لیکن وہ باتیں نہیں آتی۔ یہ باتیں آتی ہیں، وہ باتیں نہیں آتی، کیونکہ دوسروں کو چاہو بتاؤ کہا گیا ہے، میرے خیال سے اوپر سے آرڈر ہے کہ بھئی دوسروں کے بارے میں بتاؤ، بس ہمارے بارے میں نہیں بتاؤ، ہم سب سے پارسا ہیں۔ یہ ہے کشمیر کا مسئلہ تو کبھی حل ہونا نہیں، اگر حل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا، پھر کیسے کام چلے گا۔ خیر اپنے رائٹ سائڈ پہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں۔ میں ملوی اور واچنگ مائی وی لاگ چینل، اور آئندہ بھی دیکھتے رہیں۔ اگلی ویڈیو ضرور دیکھیے گا، اس میں بھی جلی کٹی باتیں ہوتی ہیں زیادہ تر۔ تو خیر اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔